بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصص الانبیاء سیریز میں آج جس نبی کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے حضرت شیث علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اللہ نے کوے کے ذریعے لاش کو دفنانے کا طریقہ بیان کیا۔ اس کے بعد شیطان نے اسے گھر سے بھاگ جانے کی تدبیر دی کیونکہ اس کے والد بہت غصے والے تھے۔ وہ یہاں سے جا کر یمن میں فرار ہو گیا۔ وہیں اس نے سکونت اختیار کی اور بعد ازاں اس نے بہت سی شادیاں بھی کیں جن سے اولادیں کثیر پیدا ہوئی۔ قابیل نے اپنے والد کے مذہب سے دوری اختیار کر کے سب سے پہلے آگ کی پوجا شروع کی۔ پھر شیطان اسے مزید ورغلاتا رہا اور اسی طرح اس سے پتھر سے بت بنانے کی ترغیب دیتا رہا، اور یوں قابیل اور اس کی اولادوں نے اللہ کے حکم کو چھوڑ کر بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں فساد، قتل و غارت اور بت پرستی کی ابتدا قابیل نے ہی شروع کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں سے حضرت شیث علیہ السلام نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین حق کو آگے پھیلانے کی ذمہ داری اٹھا لی، جبکہ قابیل جو ہے وہ یمن میں جا کے جو فرار ہو گیا تھا وہیں پہ اس نے بت پرستی کی جو ہے وہ ابتدا کر دی۔ یہی قابیل اور اس کے لوگ جب آدم علیہ السلام کی قوم کے پاس سے گزرتے تو فتنہ و فساد کرتے۔ اس وقت وہاں پر دو قومیں آباد تھیں، ایک پہاڑوں کے اوپر اور ایک زمین کے اوپر۔ جو پہاڑوں کے مرد تھے وہ نہایت ہی خوبصورت مرد تھے اور عورتیں سیاہ فام تھیں، جبکہ زمین والوں کی عورتیں خوبصورت اور مرد سانولے تھے۔ اس وقت ابلیس نے اپنا کام شروع کیا۔ وہ زمین والے لوگوں کے پاس آیا اور ایک آدمی کے پاس غلام کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے بانسری شکل کی ایک چیز ایجاد کی اور اس کو بجانے لگا۔ لوگ اس آواز پر جھومنے لگ گئے۔ پھر ایک دن میلے کا مقرر کیا گیا۔ اس میں ہزارہا مرد اور عورتیں جمع ہونے لگے اور اتفاق سے اس میلے میں ایک پہاڑی شخص بھی آ گیا۔ وہ زمین کی عورتوں کا حسن و جمال دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس نے جا کر اپنے پہاڑی لوگوں سے اس چیز کا ذکر کیا۔ اس طرح پہاڑی لوگ زمینی لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے لگے۔ پہاڑی لوگ مردوں کا زمین کی عورتوں کے ساتھ روابط بڑھنے لگے، زناکاری عام ہونے لگ گئی۔ یہ سب کام شیث علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھے۔ شیث علیہ السلام نے لوگوں کو اس بدکاری اور زناکاری سے منع کیا تو لوگ ان کی بات نہ ماننے لگے، حتیٰ کہ ان کے ساتھ بہت تھوڑے سے لوگ رہ گئے۔ قابیل کی اولادوں میں بہت اضافہ ہو چکا تھا، لیکن لوگ اپنی عادتوں سے مجبور تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف حضرت ادریس علیہ السلام کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا آغاز کرتے ہی انبیاء کرام کو بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا۔ انبیاء اور رسول پے در پہ آتے رہے۔ بعض اسلامی روایات میں ہے کہ انبیاء کی تعداد 1,24,000 ہے اور رسولوں کی تعداد 300 سے زائد ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو سیدھا رستہ دکھانے کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے۔ یہ کوئی عام قصے نہیں بلکہ قرآن مجید میں موجود قصص الانبیاء میں سے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت شیث علیہ السلام کا قصہ بھی قصص الانبیاء میں موجود ہے۔